أشهد أن لا إله إلا الله. أشهد أن محمد رسول الله. أشهد أن محمد رسول الله. حي على الصلاة. حي على الصلاة. حي على الفلاح. حي على الفلاح. الله أكبر، الله أكبر. لا نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. أما بعد، فإن خير الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة،
وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ولقد أهلكنا القرون من قبلكم لما ظلموا وجاءتهم رسلهم بالبينات وما كانوا ليؤمنوا كذلك نجزي القوم المجرمين. تمام قسم کی تعریفات حمد و ثنا اللہ عز و جل کے لیے ہیں، جو کہ ساری کائنات کا خالق، مالک، رازق اور مدبر ہے۔ بے حد و حساب درود و سلام نازل ہوں امام کائنات رحمت للعالمین نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر، جنہیں اللہ رب العزت نے کائنات والوں کے لیے ہادی اور رہنما بنا کر بھیجا، اور جو رحمت دو عالم بن کر اس دنیا میں تشریف لائے۔ حمد و صلات کے ان مختصر کلمات کے بعد اللہ رب العزت نے اس دار فانی کو تمام انسانیت کے لیے آزمائش کا گھر بنایا ہے۔ یہ در حقیقت دار الامتحان ہے۔ یہاں ہر ایک وہ امتحان کی حالت میں ہے، آزمائش کی حالت میں ہے۔ اللہ ظالم کا بھی امتحان لے رہا ہے، مظلوم کا بھی امتحان لے رہا ہے۔ ظالم کا امتحان اللہ نے قوت دینے کے ساتھ، اختیار دینے کے ساتھ لیا ہے۔ مظلوم کا اختیار، اس کی کمزوری، اس کا ضعف اور اس پر صبر، اس میں اس کا اللہ نے امتحان رکھ دیا ہے۔ اور اسی طرح وہ لوگ جو دیکھنے والے ہیں، جو مشاہدین ہیں، جو ظلم کا شکار نہیں ہیں، وہ بھی اس امتحان کے دائرے کار میں آنے والے ہیں۔ اللہ ان کا بھی امتحان لے رہا ہے کہ جو ظلم تمہارے سامنے ہو رہا ہے، جو عدل و انصاف کے پیمانوں کو تمہارے سامنے پاش پاش کیا جا رہا ہے، تمہارا کیا رد عمل تھا؟ تمہاری اس ظلم کو لے کر، اس زیادتی کو لے کر کیا رائے تھی؟ تم نے کس کا ساتھ دیا؟ تم ظالم کے ساتھ تھے یا مظلوم کے ساتھ تھے؟ تو اللہ نے اس پورے کے پورے دار الامتحان میں ہر انسان کو اس کی استطاعت کے مطابق، اس کی طاقت کے مطابق جانچنا ہے کہ اس نے اپنا حق ادا کیا ہے کہ نہیں کیا۔ اور پھر اللہ کا وعدہ ہے کہ اللہ نے نصرت اور فتح وہ اہل حق کو عطا کرنی ہے۔ کبھی بھی ظالم کامیاب نہیں ہو سکتا۔ آخر ظلم کو فنا ہے، آخر باطل کو فنا ہے۔ وَقُلْ جَاءَ الْحَقُّ وَزَهَقَ الْبَاطِلُ إِنَّ الْبَاطِلَ كَانَ زَهُوقًا۔ اس ظلم نے، اس باطل نے آخر مٹ جانا ہے، لیکن اس نے بہت سارے سوالات چھوڑ دینے ہیں، بہت سارے اشکالات ہمارے ذہنوں میں پیدا کر دینے ہیں کہ بتلاؤ تم کس طرف کھڑے تھے جب یہ ظلم واقع ہوا، جب یہ آزمائش آئی، جب اللہ نے اس مصیبت کو نازل کیا، تو بتاؤ تمہارا رد عمل کیا تھا؟ تم نے اس ظلم کی حالت میں کیا کیا؟ تم نے وہ کون سا ایسا کام کیا کہ اللہ تمہارے دامن کو پاک کر دے ہر قسم کی آزمائش سے کہ یہ انسان کامیاب ہو چکا ہے، اس کا رد عمل درست تھا، اس کا فعل درست تھا، اس کی رائے اور اس کا موقف درست تھا۔ اس امتحان میں ہم سب نے کامیاب ہونا ہے۔ یہ امتحان صرف خاص بستی کا نہیں، خاص مظلومین کا نہیں، بلکہ عام امت کا امتحان ہے۔ اور اس میں صرف عدل والے، انصاف والے،
مظلوم کے ساتھ کھڑے ہونے والے، ان کی شانہ بشانہ رہنے والے، وہی کامیاب ہوں گے۔ اور امام ابن تیمیہ رحمہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اللہ نے کائنات کے نظام کو ہی عدل کے ساتھ قائم کیا ہے۔ آخر بقا وہ عدل کو ہے، عدل نے قائم رہنا ہے، باقی رہنا ہے۔ اور اگر دنیا کے معاملات کو عدل کے ساتھ چلایا جائے، ان میں عدل رہے، عدل قائم رہے، تو یہ معاملات چلتے رہتے ہیں، بے شک ان کا چلانے والا وہ کافر ہی کیوں نہ ہو۔ اللہ پاک کفر کے نظام کو برداشت کر لیتے ہیں، لیکن ظلم کے نظام کو برداشت نہیں کرتے، اس کا خاتمہ ہو کے رہتا ہے۔ اور اگر عدل کی جگہ ظلم آ جائے، زیادتی آ جائے، دوسروں کے حق کو مارا جائے، ان کے حق کو سلب کیا جائے، تو وہ نظام زیادہ دیر تک قائم نہیں رہتا۔ آخر ظلم نے ختم ہونا ہے، ظلم کی اندھیری رات میں ختم ہو جانا ہے، اور عدل کی صبح نے طلوع ہونا ہے۔ یہ اللہ کا نظام ہے، اسی نظام اور اسی سنت کے مطابق اللہ پاک اس کائنات کے نظام کو چلا رہے ہیں۔ لیکن پھر اس میں آزمائش اور امتحان وہ ہمارا ہے، وہ ہر ایک بندے کا ہے جو اس ظلم کے اندھیروں میں جینے والا ہے، اور عدل کی صبح تک اس نے کیا کام کیا ہے، اللہ نے اس سے سوال کرنا ہے، اس سے پوچھنا ہے۔ اور ظالم، اس کا ظلم وہ جس قدر بھی عروج کو پہنچ جائے، جس قدر معراج پہ پہنچ جائے، وہ بے شک ساری انسانیت پر ظلم ڈھائے، ظلم کر دے، یہ اللہ پاک اس کو ڈھیل دیتے ہیں۔ اس کا ہرگز یہ مطلب نہیں کہ ظالم حق پر ہے۔ اگر اس کو اللہ کی طرف سے ڈھیل ملتی ہے، اس کو مہلت ملتی ہے، یہ قطعاً اس بات کی دلیل نہیں کہ وہ ظالم حق پر ہے، اس کی بات سچی ہے، وہ طاقتور ہے، اس کے پیچھے کھڑا ہونا چاہیے، اس کے شانہ بشانہ کھڑا ہونا چاہیے، نہیں۔ یہ اللہ کی طرف سے مہلت ہے، یہ چند ایام ہیں، یہ دارالامتحان میں چند ایام ہیں، اللہ پاک اس کو آزما رہے ہیں۔ جیسا کہ صحیح مسلم کی حدیث ہے، حضرت ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالی عنہ اس حدیث کے راوی ہیں، اللہ کے رسول نے فرمایا ان اللہ عز وجل یملی للظالم حتی اذا اخذہ لم یفلتہ، اللہ پاک ڈھیل دیتے ہیں ظالم کو، کر جتنا ظلم کرنا ہے، جتنے ظلم ڈھانے ہیں ڈھا لے، حتی اذا اخذہ لم یفلتہ، لیکن جب اللہ کی پکڑ آتی ہے، جب اللہ ظالم کو پکڑتا ہے، لم یفلتہ، پھر وہ بڑی بھاگنے کی کوشش کرتا ہے، جان چھڑانے کی کوشش کرتا ہے، دائیں بائیں جاتا ہے، لیکن اسے کوئی راستہ نہیں ملتا۔ اس کے بعد اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس آیت کی تلاوت کی، وَكَذَلِكَ أَخْذُ رَبِّكَ إِذَا أَخَذَ الْقُرَى وَهِيَ ظَالِمَةٌ إِنَّ أَخْذَهُ أَلِيمٌ شَدِيدٌ۔ اسی طرح آپ کے رب کی پکڑ ہے، آپ کا رب اسی طرح بستیوں کو پکڑتا ہے، بستی والوں کو پکڑتا ہے، وَهِيَ ظَالِمَةٌ، جب ان کا ظلم حد سے گزر جائے، پھر اللہ کی پکڑ آ جاتی ہے، ان اخذہ علیم شدید۔ پھر اگر سارے کے سارے مل جائیں، اتفاق کر لیں، جمع ہو جائیں کہ ہم نے اس پکڑ سے جان چھڑانی ہے، اللہ کے عذاب سے بچنا ہے، تو ایک بھی نہیں بچ سکتا۔ لا ترکضوا وارجعوا الى ما اترفتم فيه ومساکنکم لعلکم تسألون۔ اللہ کہتا ہے کہ ہم نے بڑی بڑی بستیوں کو تباہ و برباد کر دیا، وَكَمْ قَصَمْنَا مِنْ قَرْيَةٍ كَانَتْ ظَالِمَةً وَأَنشَأْنَا بَعْدَهَا قَوْمًا آخَرِينَ فَلَمَّا أَحَسُّوا بَأْسَنَا، جب ان کو محسوس ہوا کہ اللہ کا عذاب آنے والا ہے، اللہ کا کوڑا برسنے والا ہے، پکڑ آنے والی ہے، تو وہ بھاگنا شروع ہو گئے، دائیں بائیں نکلنا شروع ہو گئے، کسی طرح اللہ کی پکڑ سے بچ جائیں، اللہ کے عذاب سے بچ جائیں۔ فرمایا لا ترکضوا وارجعوا الى ما اترفتم فيه، اب کیوں بھاگتے ہو؟ بڑے متکبر تھے، تکبر کرنے والے تھے، اترانے والے تھے، فخر کرنے والے تھے کہ ہمارے پاس اتنی ٹیکنالوجی ہے، ہم نے یہاں وہاں اتنا کچھ بنا لیا ہے، ہمیں کون پکڑ سکتا ہے، ہمارے گریبان پر کون ہاتھ ڈال سکتا ہے، ہمیں کون دھمکی دے سکتا ہے۔ اللہ نے کہا لا ترکضوا وارجعوا الى ما اترفتم فيه ومساکنکم، آج مت بھاگو، اب اللہ کی پکڑ آ چکی ہے، اللہ کا عذاب آ چکا ہے، اب تم اس عذاب سے نہیں بچ سکتے۔ یہ اللہ کی قوت ہے، یہ اللہ کی طاقت ہے۔ بڑی بڑی بستیاں آئیں جنہوں نے یہ دعویٰ کیا، وَقَالُوا مَنْ أَشَدُّ مِنَّا قُوَّةً، قوم عاد جس نے یہ دعویٰ کیا کہ ہم سے طاقتور کون ہے،
ہم سے زیادہ کس میں قوت ہے، ہم سے بڑی کس کی جسامت ہے، جسامت کے اندر، طاقت کے اندر ہم سے بڑھ کے کون ہے؟ انہوں نے کائنات والوں کو چیلنج کیا۔ اللہ نے کیا جواب دیا؟ وہ اللہ جس نے تمہیں پیدا کیا ہے وہ تم سے زیادہ طاقتور ہے، تمہیں نظر نہیں آتا؟ جو تمہارا خالق ہے، تمہارا مالک ہے، تمہیں پالنے والا ہے، اس کی قوت تم سے زیادہ ہے، وہ جب چاہے تمہیں پکڑ سکتا ہے۔ اور پھر اللہ نے قرآن مجید میں بارہا مقامات پر ان بستیوں کا ذکر کیا، ان قوموں کا ذکر کیا کہ جو ظالم تھیں، ظلم اور تکبر کے اندر، ظلم کے نشے میں وہ سب کچھ بھول گئیں۔ اللہ نے ایک ایک کر کے ان بستی والوں کا ذکر کیا، صرف ہمیں سبق دینے کے لیے، درس دینے کے لیے کہ دنیا میں ظلم کا نظام قائم نہیں رہ سکتا۔ جتنے بڑے ظالم اور جابر اور فاسق بن جائیں، آخر ان کا انجام وہی ہوگا جو قوم عاد کا ہوا، قوم سمود کا ہوا۔ اللہ نے قوم عاد کے انجام کو بیان کیا، جن کا یہ دعویٰ تھا کہ ہم بڑے طاقتور ہیں، ہم سے زیادہ طاقت کسی کے اندر نہیں۔ اللہ نے ان کا کیا انجام کیا؟ کس طرح اللہ نے اس بستی کو ختم کیا؟ اللہ کہتا ہے کہ ہم نے ان پر ہوا کو بھیجا، تیز آندھیوں کو بھیجا، 8 دنوں تک وہ تیز آندھیاں ان کی بستیوں میں چلتی رہیں۔ تدمر كل شيء بأمر ربها فأصبحوا لا يرى إلا مساكنهم۔ اللہ کہتا ہے کہ اس تیز آندھی نے ان کی بستیوں کو اجاڑ دیا، تباہ و برباد کر دیا۔ جو یہ کہنے والے تھے کہ ہمارا مقابلہ کون کرے گا، کون ہمارے سامنے ٹھہر سکتا ہے، کون ہمیں سینہ دے سکتا ہے، اللہ نے ہواؤں سے کہا کہ ذرا بتلاؤ، ان کو سبق سکھلاؤ۔ جو یہ دعوے کرتے ہیں کہ ہمارا مقابلہ کون کر سکتا ہے، اللہ نے اپنی ادنا سی مخلوق ہوا کے ذریعے اس بستی کو تباہ و برباد کر دیا۔ اس کے بعد دوسری قوم آتی ہے، قوم سمود۔ دیکھ لیجیے آج ان کے مساکن اور ان کے مکان اور ان کے محلات آج بھی موجود ہیں، جنہوں نے یہ دعوے کیے کہ ہم بڑی مضبوط قوم ہیں، ہم تو پہاڑوں کو تراش لیتے ہیں، انسان کیا چیز ہے، انسان کی ہمارے سامنے کیا اوقات ہے۔ بڑا تکبر، نخوت، اور پھر اللہ کی کیسی پکڑ آئی؟ اللہ نے نشانی بھیجی اونٹنی، انہوں نے اونٹنی کے پیر کاٹ دیے۔ اتنا تکبر تھا کہ ہمارے سامنے یہ دلیل لائی جا رہی ہے، ہمیں چیلنج کیا جا رہا ہے۔ اس قدر نشے میں وہ گم ہو چکے تھے کہ انہوں نے اس نشانی کا انکار کر دیا، اسی اونٹنی کی ٹانگیں کاٹ دیں۔ اور پھر جب اللہ کے عذاب کا کوڑا برسا، کیسے برسا؟ ایک چیخ آئی، انا ارسلنا علیہم صیحۃ واحدہ فکانوا کہشیم المحتضر۔ اللہ کہتا ہے کہ بڑا تکبر کرنے والے تھے نا، بڑا اتراتے تھے اپنی قوت اور طاقت پر، ہم نے ایک چیخ بھیجی، ایک چیخ۔ اور احادیث میں آتا ہے کہ وہ چیخ مارنے والے حضرت جبریل امین تھے، صرف ایک چیخ ماری، اس ایک چیخ نے ان کے کلیجوں کو پھاڑ دیا۔ فَكَانُوا كَحَشِيمِ الْمُحْتَضِرِ، وہ بھوسا بن گئے، جس طرح بھوسا ہوتا ہے کھایا ہوا، اس طرح اللہ نے ان کو تہس نہس کر دیا، ختم کر دیا۔ اتنی شدید چیخ تھی، اتنی شدید چیخ تھی کہ اس چیخ کی وجہ سے زلزلہ برپا ہو گیا زمین کے اندر۔ تم بڑی طاقت کے دعوے کرتے ہو، بڑی قوت کے دعوے کرتے ہو، اللہ نے ایک چیخ کے ذریعے اس پوری کی پوری قوم کو صفحے ہستی سے مٹا دیا۔ اور پھر اللہ نے ذکر کیا قوم لوط کا، جو انبیاء کے ساتھ مذاق کیا کرتے تھے، جنہوں نے نہ انبیاء کی بات سنی، نہ صلحاء کی بات سنی، نہ رسولوں کی بات کو سنا، ہر حکم کو جھٹلا دیا۔ وہ بھی اپنی طاقت کے نشے میں سب کچھ بھول چکے تھے، حق کو بھول چکے تھے، ظلم کے در پہ تھے، ظلم کر رہے تھے۔ اللہ نے کیا انجام کیا ان کا؟ اللہ کہتے ہیں اِنَّا جَعَلْنَا عَالِيَهَا سَافِلَهَا، جب ہمارے عذاب کا کوڑا برسا، جب ہم نے ان پر عذاب کو نازل کیا تو ہم نے اس بستی کو الٹ دیا۔ امام ابن کثیر رحمہ اللہ تعالی بیان کرتے ہیں کہ اس بستی کو عذاب دینے کے لیے اللہ تعالیٰ نے حضرت جبریل امین کو بھیجا۔ وہ زمین پر تشریف لائے اور انہوں نے اپنے پروں کو کھولا اور اس ساری کی ساری بستی کو، قوم لوط کو اپنے پروں میں لیا اور پھر اپنے پروں کو سمیٹ لیا۔ اس بستی میں جو بھی چھپائے تھے، انسان تھے، شجر و حجر تھے، ہر چیز کو اپنے پروں میں سمیٹ لیا۔ آرام سے پروں میں لینے کے بعد جبریل امین آسمانوں کی طرف پرواز کرتے ہیں۔ یہ وہ بستی ہے جن کے پیر زمین پر نہیں لگتے تھے کہ ہم بڑی قوت اور طاقت والے ہیں،
جبریل امین نے اپنے پروں میں لے کے ان کو آسمان کی طرف پرواز شروع کر دی، یہاں تک کہ ان کو آسمانوں پر لے گئے۔ احادیث میں آتا ہے کہ اس وقت اس دن اہل آسمان نے اہل دنیا کی چیخوں کو سنا، وہ اتنے قریب تھے، آسمانوں میں جا چکے تھے کہ آسمان والوں نے، ملائکہ نے ان کی آوازوں کو سنا جب وہ چیخوں پکار کر رہے تھے کہ ہائے ہائے ہماری جان چھوڑ دو، اور پھر وہاں سے اس بستی کو الٹا کر چھوڑ دیا جو بستی زمین پر آ کر گرتی ہے۔ پھر یہیں بات ختم نہ ہوئی، بلکہ اللہ نے پھر ان کے اوپر پتھروں کی بارش نازل کی، اور اس طرح اس بستی کو اللہ نے نشانی عبرت بنا دیا۔ نشانی عبرت کن کے لیے؟ رہتی دنیا کے لیے، قیامت تک کے لوگوں کے لیے، کہ جو بھی ظلم کرے گا، جو بھی زیادتی کرے گا، جو بھی زمین میں فساد کا نظام قائم کرنا چاہے گا، نہ حق لوگوں کو مارے گا، اللہ اس کا یہی انجام کرے گا۔ یہ اللہ کی سنت ہے، یہ اللہ کا طریقہ ہے کہ ظلم کا نظام زیادہ دیر تک قائم نہیں رہتا۔ ظالم کہاں بھاگ جائے گا؟ کیا وہ اللہ کی قدرت سے نکل سکتا ہے؟ اللہ کی سلطنت سے بھاگ سکتا ہے؟ اللہ نے قرآن میں چیلنج کیا ہے سورۃ الرحمن کے اندر، یا معشر الجن والانس ان استطعتم ان تنفذوا من اقطار السماوات والارض، اے جن و انس کی جماعت، اگر تم میں طاقت ہے، تم میں استطاعت ہے، ان تنفذوا من اقطار السماوات والارض، تمہارے سامنے زمین موجود ہے، اگر تم زمین کے اطراف و اکناف سے نکل سکتے ہو نکل جاؤ۔ اگر تم یہ دعویٰ کرتے ہو کہ ہمیں کون پوچھنے والا ہے، ہم پر کس کی سلطنت ہے، طاقت ہے، حکومت ہے، تو یہ زمین و آسمان تمہارے سامنے ہیں، اگر تم میں اتنی طاقت ہے تو اللہ کے ان آسمان و زمین سے نکل جاؤ، اس سے باہر چلے جاؤ۔ نہیں جا سکتے۔ لا تنفذون الا بسلطان، وہی ایک اللہ ہے جس کی حکومت ہے، وہی ایک اللہ ہے جس کی طاقت ہے، اس کی سلطنت اور حکومت میں رہتے ہوئے تم وہی کرو گے کہ جو اللہ حکم دے گا۔ اگر نافرمانی کرو گے اللہ مہلت دے گا، لیکن جس دن وہ مہلت ختم ہو گئی تم بھاگو گے دائیں بائیں، نکلنے کی کوشش کرو گے، لیکن تمہارے پاس اور کوئی راستہ نہیں ہوگا۔ تو لہٰذا ظالم نے بالآخر اپنے سر کو جھکانا ہے، اس کو اللہ کے سامنے پیش ہونا ہے۔ لیکن وہ لوگ جو ظلم کو دیکھ رہے ہیں، جو ظالم کے سامنے موجود ہیں، ان کا امتحان سب سے بڑا ہے، اور ان کے لیے اس امتحان میں کامیاب ہونے کے لیے صرف ایک راستہ ہے کہ وہ ظالم کا ہاتھ پکڑیں، ظلم کو روکیں، مظلوم کے ساتھ کھڑے ہوں۔ اس کے علاوہ اور کوئی راستہ نہیں ہے بچنے کا۔ صحیح بخاری کی حدیث ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے صحابہ سے ارشاد فرمایا، انصر اخاک ظالما او مظلوما، اپنے بھائی کی مدد کرو، وہ ظالم ہو یا مظلوم ہو۔ صحابہ نے تعجب کیا، یا رسول اللہ اگر ہمارا بھائی مظلوم ہے تو ہم اس کی مدد کریں گے، یہ سمجھ میں آتا ہے، لیکن ہمارا بھائی ظالم ہو اور پھر بھی ہم اس کی مدد کریں، یہ بات سمجھ سے باہر ہے، ہم ظالم کی مدد کیسے کریں؟ تو اللہ کے رسول نے ارشاد فرمایا، تحجزه او تمنعه من الظلم فإن ذلك نصره، تم اس کو روکو گے، اس کے ہاتھ کو پکڑو گے کہ ظلم مت کر، اس کو ظلم سے روکو گے، یہی تمہاری اس کے ساتھ مدد ہے۔ یہ مسلمانوں کے اندر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرما رہے ہیں، چاہے جائے کہ باہر کا دشمن آئے اور مسلمانوں پر حملہ کرے اور مسلمان سارے کے سارے خاموش تماشائی بن کے رہیں، یہ اللہ کے ہاں کسی صورت بھی قابل قبول نہیں ہے۔ اللہ پاک امتحان لیتا ہے اہل ایمان کا کہ ان میں کتنی ایمانی غیرت ہے، ان کا اسلام کس قدر جاگ رہا ہے، وہ کس قدر زندہ ہیں۔ اصل زندگی ایمان کی زندگی ہے، یہ اس زندگی کا امتحان ہے، اس پیمانے کا امتحان ہے جس پیمانے کی بنیاد پر اللہ نے قیامت کے دن ہمارے اعمال کو پرکھنا ہے۔ اسی پیمانے نے سیاہ اور سفید کو علیحدہ کر دینا ہے، کھوٹے اور کھرے کو الگ الگ کر دینا ہے۔ اور آج دنیا میں ہی اللہ نے جب یہ ظلم کو ہمارے سامنے دکھلایا، ہمارے سامنے واقع ہوا، تو اللہ نے کھوٹے اور کھرے کو علیحدہ علیحدہ کر دیا۔ کون ہے جو ان مظلومین کے ساتھ ہے جن پر ظلم ڈھائے جا رہے ہیں؟ کون ہے جو ابھی بھی ظالم کی آواز بول رہا ہے، ظالم کے گن گا رہا ہے، کسی نہ کسی طرح بالواسطہ یا بلا واسطہ ظالم کی پشت پناہی کر رہا ہے، اپنے اقوال کے ساتھ یا اپنے افعال کے ساتھ؟ اللہ نے دنیا میں واضح کر دینا ہے اور کر دیا ہے۔ اور یاد رکھیے، جو بھی انسان ظالم ہے یا ظالم کا ساتھ دینے والا ہے، اس کی پشت پناہی کرنے والا ہے، اس کے پیچھے کھڑے ہونے والا ہے، اللہ پاک مرنے سے قبل
ضرور اس کو عذاب میں مبتلا کرتے ہیں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے کہ 3 قسم کے لوگ ایسے ہیں کہ جن کو اللہ دنیا میں ضرور بضرور عذاب دیتے ہیں، آخرت کے عذاب سے قبل، آخرت کے قائم ہونے سے قبل دنیا میں اللہ پاک ان کو ان کا انجام دکھلاتے ہیں۔ وہ کون سے 3 لوگ ہیں؟ الا البغی، پہلا وہ شخص جو ظالم ہے، ظلم کرنے والا ہے، جو بھی ظالم ہے اللہ پاک اس کو اس کے ظلم کا انجام دنیا میں دکھلاتے ہیں۔ دوسرا عقوق الوالدین، جو انسان والدین کا نافرمان ہے، جتنی مرضی نافرمانی کر لے، والدین خاموشی اختیار کر لے، اللہ پاک مرنے سے پہلے اس کو اس کا انجام دکھلاتے ہیں، اس کو سزا مل کے رہتی ہے جو اس نے والدین کی نافرمانی کی، ان کا دل دکھایا۔ اور تیسرا قطیعۃ الرحم، جو انسان قطع رحمی کرنے والا ہے، رشتوں کو توڑنے والا ہے، اس کو بھی دنیا میں اس کا انجام دکھلایا جاتا ہے۔ یہ 3 قسم کے لوگ ایسے ہیں کہ دنیا میں ان کو ان کے اعمال کا بدلہ دیا جاتا ہے۔ اللہ مہلت دیتے ہیں لیکن ایک دن مہلت ختم ہو جاتی ہے اور پھر اللہ کی پکڑ ہوتی ہے، اور پھر انسان ان پر لوگ کتنا ظلم کر لیں گے۔ انسان بیچارہ کمزور ہے، خلق الانسان ضعیفا، جس کے پاس طاقت ہے وہ ظالم ہے، وہ ظلم کر رہا ہے۔ مظلوم خاموش ہے، شاید بدلہ لے سکے، شاید بدلہ نہ لے سکے، لیکن اللہ کے ہاں یاد رکھیے ہر چیز عدل کے ساتھ ہے۔ اللہ نے ایسے نہیں چھوڑا کہ مظلوم ظلم سہتا رہے یہاں تک کہ ختم ہو جائے اور معاملہ ختم ہو گیا، نہیں۔ قیامت کے دن پھر اللہ پاک عدالت لگائیں گے جہاں پر ہر ایک کو انصاف دیا جائے گا، اور پھر جب وہاں پر فیصلے ہوں گے، جنت کے فیصلے ہوں گے، اللہ تعالیٰ صرف ایک دفعہ اس مظلوم کو جس نے پوری زندگی ظلم سہا، ظلم کو برداشت کیا، جس کا جسم چھلنی تھا، ظلم برداشت کر کر کے، لوگوں کی باتیں سن کے، تانے سن کے، جب وہ اللہ کی جنتوں کی طرف آئے گا، ایک دفعہ جب وہ جنت کی خوشبو کو سونگھ لے گا، سارے ظلم بھول جائے گا۔ حدیث میں آتا ہے، صحیح مسلم کی حدیث ہے، یؤتی بانعم اہل الدنیا من اہل النار یوم القیامہ، اللہ پاک ایسے انسان کو لے کر آئیں گے جو دنیا کے اندر سب سے زیادہ ناز و نعمت میں پلنے والا تھا، جس نے دنیا میں کبھی تنگی نہیں دیکھی، کبھی مصیبت نہیں دیکھی، کبھی پریشانی نہیں دیکھی، اللہ پاک اس کو لے کر آئیں گے اور جہنم میں صرف اس کو ایک غوطہ لگوائیں گے، فَيُسْبَغُ فِي النَّارِ صَبْغًا، صرف ایک غوطہ، اور اسے غوطہ دے کر نکالیں گے، بتائیں گے ہاں، پوچھا جائے گا بتلا تیرا کیا حال ہے، کیا تو نے دنیا میں کبھی کسی نعمت کو دیکھا ہے، کسی خیر کو دیکھا ہے؟ کہے گا واللہ ما رأیت خیرا قط فی الدنیا، اللہ تیری ذات کی قسم میں نے دنیا میں کبھی بھی کسی نعمت کو دیکھا ہی نہیں، میں تو دنیا کے اندر مصیبت میں ہی رہا۔ جہنم کا ایک غوطہ اسے دنیا کی ساری نعمتیں بھلا دے گا، اور پھر اس آدمی کو لایا جائے گا جو دنیا میں مصیبتوں کے اندر رہا، پریشانیوں کے اندر رہا، مالی تنگی، اس کے علاوہ دوسری تنگیاں، پریشانیاں، مرض، قرض، پتہ نہیں کیا کیا پریشانی اور مشکلات، اس کو لایا جائے گا، لیکن ایمان اس کا قائم رہا، ایمان کا دامن نہیں چھوڑا، اپنے ایمان پر کمپرومائز نہیں کیا، ساری کی ساری مصیبتیں جھیلتا رہا یہاں تک کہ اس کی اللہ سے ملاقات ہو گئی، اس کو لایا جائے گا۔ فَيُسْبَغُ فِي الْجَنَّةِ صَبْغَةً، صرف اللہ تعالیٰ اس کو جنت کی خوشبو سنگھائے گا، اور پھر اللہ پاک پوچھے گا ہاں بتا میرے بندے دنیا میں کبھی کوئی مصیبت دیکھی؟ کہے گا واللہ ما رأیت بؤسا فی الدنیا، اللہ تیری ذات کی قسم ہے دنیا میں کبھی مصیبت آئی نہیں، میری دنیا تو بڑی اچھی تھی۔ وہ جنت اسے سب کچھ بھلا دے گی، وہ سارے ظلم بھلا دے گی، ہمارا اصل انجام اور اصل ٹھکانہ تو وہی ہے، جنت ہی ہے۔ تو اللہ پاک اس جنت کے ذریعے وہ ساری کی ساری مصیبتیں، وہ پریشانیاں جس سے اہل ایمان گزرے دنیا کے اندر، اللہ وہ ساری کی ساری پریشانیاں ختم کر دے گا، بھول جائیں گے، اللہ ان کے دماغوں سے نکال دے گا۔ لیکن وہ لوگ جو ظالم تھے اللہ پاک نہیں بھولتا، وَلَا تَحْسَبَنَّ اللَّهَ غَافِلًا عَمَّا يَعْمَلُ الظَّالِمُونَ، یہ نہ سمجھو کہ اللہ فیصلے کر دے گا، بات ختم ہو جائے گی، بھول جائے گا، نہیں۔ وَلَا تَحْسَبَنَّ اللَّهَ غَافِلًا، اللہ کو غافل مت سمجھو ان سے جو لوگ ظلم کر رہے ہیں، اللہ ان کو مہلت دے رہے ہیں اس دن تک کہ جس دن ان کی آنکھیں پھٹی کی پھٹی رہ جائیں گی، مہطعین مقنعی رؤوسہم لا یرتد الیہم طرفہم، جب قیامت لگے گی، قیامت کا دن سجے گا،
اللہ پاک نے کیا منظر بیان کیا ظالموں کا؟ فرمایا جو ظلم کرنے والے ہیں مہطعین بھاگ رہے ہوں گے، مقنعی رؤوسہم ان کے سر آسمانوں کی طرف ہوں گے، اتنی فرصت بنا ہوگی، لا یرتد الیہم طرفہم کہ نیچے ہو کے ذرا اپنے جسم کی طرف دیکھیں، اپنے حال کی طرف دیکھیں، ان کو اپنے حال کی فکر نہیں ہوگی، جو اپنی ذات کے لیے، اپنے کپڑوں کے لیے، اپنے منصب کے لیے، اپنی کرسی کے لیے اور اپنی عیش و عشرت کے لیے، اپنے آرام کے لیے دوسروں کا حق سلب کیا کرتے تھے، دوسروں پر ظلم کیا کرتے تھے، دوسروں کے گریبانوں پر ہاتھ ڈالا کرتے تھے کہ اس نے مجھے یہ بات کیسے کر دی، اس کی کیا اوقات ہے، اس کی کیا مجال ہے۔ ایسے ظلم کرنے والے اللہ کہتا ہے کہ لا یرتد الیہم طرفہم وافئدتہم ہوا، ان کے دل خالی ہو چکے ہوں گے، وہ دل جن میں تکبر تھا، نخوت تھی، وہ سینے جو بڑے چوڑے ہوا کرتے تھے کہ مجھے یہ بات کہی ہے، اس کی کیا اوقات ہے، اس کی کیا مجال ہے، اللہ کہتے ہیں کہ ہم وہ سینے خالی کر دیں گے۔ اللہ اکبر، یہ نظریں جھکی ہوئی ہوں گی، ڈر رہی ہوں گی، یہ چہرے اٹھے ہوئے ہوں گے، اور اس حالت کے اندر وہ اللہ کی بارگاہ میں پیش ہوں گے۔ ڈرنا چاہیے، اپنے دل میں خوف پیدا کرنا چاہیے کہ اللہ تعالی ہمیں ہر قسم کے ظلم سے محفوظ رکھے، ہمارے ہاتھوں کو، ہماری زبان کو، ہمارے کل وجود کو ظلم سے محفوظ رکھے، ہمارے ہاتھ سے کسی پر ظلم نہ ہو، اور اگر ہمارے سامنے ظلم ہو رہا ہے، کوئی ہمارے بھائیوں پر ظلم کر رہا ہے، ظلم کے پہاڑ ڈھائے جا رہے ہیں، توڑے جا رہے ہیں، اللہ ہمیں یہ قوت دے اور طاقت دے کہ ہم آواز بلند کریں، جتنی ہمارے میں قوت و طاقت ہے اس کے مطابق ہم ظالم کے ہاتھ کو پکڑے، مظلوم کے ساتھ کھڑے ہوں، مظلوم کی آواز بنے۔ اللہ پاک ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله۔ اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد۔ اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد۔ اللهم ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين۔ اللهم انصر إخواننا في فلسطين، اللهم انصرهم نصرا عزيزا، اللهم انصرهم نصرا مؤزرا، اللهم انصر إخواننا المستضعفين في كشمير، اللهم انصرهم نصرا عزيزا، اللهم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار، سبحان ربك رب العزة عما يصفون والسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين۔ الله أكبر الله أكبر، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن محمد رسول الله، حي على الصلاة حي على الفلاح، قد قامت الصلاة قد قامت الصلاة، الله أكبر الله أكبر، لا إله إلا الله۔ صفحے درست کر لیجئے، ساتھ ساتھ مل جائیں، پہلے اگلی صفحہ کو مکمل کریں، صفحہ کو مکمل کرنا نماز کا حصہ ہے۔ اللہ اکبر۔ الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، إياك نعبد وإياك نستعين،
اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. يا أيها الذين آمنوا إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة فاسعوا إلى ذكر الله وذروا البيع ذلكم خير لكم إن كنتم تعلمون. فإذا قضيت الصلاة فانتشروا في الأرض وابتغوا من فضل الله واذكروا الله كثيرا لعلكم تفلحون. وإذا رأوا تجارة أو لهوا انفضوا إليها وتركوك قائما قل ما عند الله خير من اللهو ومن التجارة والله خير الرازقين. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. يا أيها الذين آمنوا لا تلهكم أموالكم ولا أولادكم عن ذكر الله ومن يفعل ذلك فأولئك هم الخاسرون. وأنفقوا مما رزقناكم من قبل أن يأتي أحدكم الموت فيقول رب لولا أخرتني إلى أجل قريب فأصدق
أصدق وأكن من الصالحين ولن يؤخر الله نفسا إذا جاء أجلها والله خبير بما تعملون. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم ورحمة الله. الله أكبر. استغفر الله استغفر الله استغفر الله. اللهم أنت السلام.